آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جگایا، کہا بلال تو نے کہا تھا میں آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گا، تو کیوں نہیں جگایا؟ سورج چڑھ گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہماری۔ بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اچھا، اس پر کئی لوگ آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ بات بھی کہیں گے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل شروع کرتے تھے نا تو اللہ کے نبی اس پر ہمیشگی کرتے تھے، پھر اور ہمیشگی والا عمل وہ پیارے پیغمبر بتلاتے تھے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو عملوں میں سے سب سے زیادہ پیارا عمل بندے کا وہ ہے جس پر بندہ ہمیشگی کرتا ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کیا ہو، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل زیادہ ہو، کچھ دیر کرے کچھ دیر چھوڑ دے، یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر بندہ ہمیشگی کرے، یہ اس والے عمل سے اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات، لیکن یہ شبہ بھی غلط ہے، یہ ناسمجھی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مرتبہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی اور پھر آپ کی عادت تھی، آپ جو عمل شروع کرتے اس پر ہمیشگی کرتے، پھر ساری زندگی اللہ کے نبی پڑھتے رہے وہ 2 رکعتیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہی نہیں، یہ قاعدہ قانون ہے ہی نہیں اسلام کا، شریعت کا، اسلام کا۔ اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، ذرا غور کرنا ان پر۔ ایک مثال ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز رہ گئی، آپ سب نے حدیث سنی ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ سنائی ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو پہرے دار مقرر کیا، رات کے آخری حصے میں دوران سفر پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بلال نے جگانا تھا فجر کے ٹائم کے لیے، بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے، بلال بھی سو گئے، کسی کی آنکھ کھلی نہیں، امام الانبیاء کی آنکھ بھی نہیں کھلی۔ سورج چڑھ گیا، سب سے پہلے سورج چڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جگایا، کہا بلال تو نے کہا تھا میں آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گا، تو کیوں نہیں جگایا؟ سورج چڑھ گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہماری۔ بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، میرا اختیار ہی نہیں تھا، میں بیٹھا تھا انتظار میں، میری بھی آنکھ لگ گئی، رب نے سلا دی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اس جگہ پر شیطان ہے، یہاں سے چلو، وہاں سے آپ پورے قافلے کو، لشکر کو لے کر چل پڑے، کچھ دور آگے جا کے آپ نے کہا ادھر رکو، اب وہاں آپ نے سورج ادھر ہی چڑھ چکا تھا، ادھر نماز نہیں پڑھی، آگے جا کر آپ نے فجر کی اذان کہلوائی، پھر فجر کی اذان کہلوانے کے بعد سورج چڑھا ہوا ہے، بلند ہو چکا ہے، پھر آپ نے 2 سنتیں پڑھی، 2 سنتوں کے بعد مدینے والے امام نے پھر فجر کی جماعت کروائی، اسی طرح جماعت کروائی جس طرح وقت پر جماعت کرواتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو صرف اکیلے فرض ہی نہیں پڑھتے، سنتیں بھی پڑھتے ہیں ساتھ، اللہ کے نبی نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، فرضوں کی بھی قضائی دی ہے، اور وہ بھی آپ نے سن لی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئیں، آپ نے عصر کے بعد ان کی قضائی دی ہے، تو سنتوں کی بھی قضائی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ بتاتے ہیں عوام الناس کو کہ بھائی جس کی نماز رہ گئی بس اب اس نے اکیلے فرض پڑھنے ہیں، باقی ساری معاف ہو گئی ہے، معاف شاف کوئی نہیں ہے، ساری پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ثابت ہوئی اسے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد یہ 4 رکعتیں پڑھی، کیا پھر آپ نے ساری زندگی اس کو عمل بنا لیا، ہمیشگی کی اس پر؟ یہ قاعدہ کہاں سے نکل آیا
کہ ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے تو پھر اس پر ہمیشگی کرتے تھے، پھر یہ 4 رکعتیں بھی آپ کو سورج نکلنے کے بعد ہمیشہ مرتے دم تک ساری زندگی تک پڑھتے رہنا چاہیے تھا؟ یہ قاعدے کا مطلب یہ نہیں ہے جو کم علم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، کئی مقامات پر ہے حدیث، جنگ خندق کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ہی رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہنے لگے اللہ مشرکین کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں ایسا مشغول کیا کہ میری مغرب کی نماز ہی رہ گئی، سورج ڈوب گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی رہ گئی ہے، سورج ڈوب گیا، میری بھی رہ گئی ہے عصر کی نماز۔ تو اللہ کے نبی نے وہ مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایک دن یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے پھر ساری زندگی ہمیشہ مغرب کے بعد یہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہ قاعدہ کیسے بن گیا کہ اللہ کے نبی ایک عمل شروع کرتے تھے پھر اس پر ہمیشگی کرتے تھے؟ ہاں، اس قاعدے کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل نئے سرے سے اللہ کے نبی شروع کرتے، ابتداً جس کام کا آغاز کرتے، ابتداً جو کام شروع کرتے تھے اس پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی عمل قضائی کے طور پر آپ نے کیا ہے تو پھر اس کو قضا کے طور پر ہمیشہ بنا لیتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کوئی نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، آپ اس کو آغاز سے، نئے سرے سے، ابتدا سے شروع کرتے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی یہ ہمیشہ کروں میں، اس میں ناغہ نہ ہو۔ وہ ابتدا اور نئے سرے سے عمل کی بات ہے، یہ قضائی والے بات عمل کی بات ہے ہی نہیں۔ وہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔